نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ العظیم۔ محترم رفقہ گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو اس مذاکرے میں خوش آمدید کہتے ہیں جس کا موضوع ہے دعوت کیا، کیوں اور کیسے۔ جان لیجئے کہ دعوت کا مطلب صرف پہنچا دینا ہی نہیں، اس کے لیے تو تبلیغ اور ابلاغ کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ ہی دعوت کا مطلب تذکیر، بیان، اپیل یا نشر و اشاعت ہے۔ در حقیقت یہ ایک باقاعدہ وصف اور مشن ہے۔ جان لیجئے کہ دعوت اور جہاد کوئی الگ الگ کام نہیں بلکہ ایک ساتھ کرنے والے کام ہیں۔ چونکہ یہ امت کا فریضہ ہے، لہٰذا ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے اپنا اپنا کام کرتا رہے۔ بحیثیت رفیق تنظیم ہماری ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ ہم اقامت دین کی جد و جہد کو مان کر اور جان کر یہاں شامل ہوئے ہیں، لیکن عمومی طور پر اس جانب پیش رفت کا عنصر نمایاں نہیں جو درکار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کوئی جھجک ہے، یہ سستی ہے، اس حملال ہے، یا ہم اس جانب توجہ نہیں دیتے۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں تنظیم اسلامی کے نائب امیر جناب اعجاز لطیف صاحب اور شعبہ تربیت کے معاون جناب شیر افغن صاحب۔ ہم آغاز کرتے ہیں اعجاز لطیف صاحب سے۔ آپ سر یہ بتائیے کہ دعوت کی اہمیت کے حوالے سے رفقہ کی آپ کیا رہنمائی کرنا پسند فرمائیں گے؟ جی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ سب سے پہلے تو آپ نے خود جو آیت تلاوت کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 106، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، راستہ ہے، وہ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرمائی کہ قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور آگے مزید اس کو موقع کیا کہ یہ دعوت صرف میں نہیں دے رہا، انا ومن اتبعنی، یہ کام میں خود بھی کرتا ہوں اور ہر وہ شخص جس نے میری اتباع کی ہے، میری پیروی کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بننے کے لیے ناگزیر ہے کہ انسان اس عمل دعوت کو اختیار کرے، اور رفیق تنظیم کے لیے تو اس کی اہمیت آپ نے پہلے اس کا ذکر کر دیا۔ پھر اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم از کم 2 مرتبہ یا 2 سے زیادہ مرتبہ دوہرا کا ضرور آتے ہیں، تو ایک دوسرے انداز میں سورہ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی، اس سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، وَعَمِلَ صَالِحًا، خود اچھا عمل کیا، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا کہ میں اللہ کے فرمانبردار بندوں میں سے ہوں۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہ سچا امتی بننے کے لیے ایک رفیق تنظیم کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کی ہے، اور جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائیں وہ جو موجود ہیں ان تک جو موجود نہیں ہیں۔ تو یہ دعوت دین ہمارا بنیادی فرائض میں سے ایک فریضہ، جس کو کہ الا ماشاء اللہ ہم بھولے ہوئے ہیں، یہ اس کی اہمیت اس سے واضح ہو کر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے، اور ہم تک جیسے دین پہنچا ہمارے اسلاف کی دعوت کے نتیجے میں، آج یہ ہمارا کام اور ہمارا مشن ہے کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ جی شرفن صاحب، دعوت کی اہمیت کے حوالے سے آپ رفقہ کی مزید کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ بہت شکریہ عطاء الرحمن عارف صاحب، جس طرح آپ نے آغاز میں بات کی اور پھر اعجاز لطیف صاحب نے بھی دعوت کی اہمیت اور فرضیت کے حوالے سے کچھ بات ہمارے سامنے رکھی، میں اسی کو آگے لے کے چلوں گا کہ بانی محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دعوت کو اس اسلوب سے بھی سمجھایا کہ خدمت خلق کا قرآنی تصور، خدمت خلق کا ایک تصور یہ ہے جو یونیورسل تصور ہے، جو مورل لاز پر مبنی ہے، کہ غریب مسکینوں کی مدد کی جائے، لوگوں کے تن پر کپڑے رکھے جائیں، اور پھر بیواؤں اور یتیموں کی شفقت کا ہاتھ رکھا جائے۔ یہ ہے خدمت خلق کا تصور جو پہلے موجود تھا دنیا میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا اور اس کی معراج پر آپ پائے گئے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی پہلی وحی آتی ہے اور پہلی وحی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کو برقرار تو رکھا،
برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اس میں مزید ایڈیشن کیا اور خدمت خلق کا انسانیت کو ایک وسیع تصور دیا. اور وسیع تصور کیا ہے کہ ان کے دنیا کے معاملات کا خیال رکھتے رکھتے اصل چیز جس کی فکر تم نے کرنی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک یہ انسان خسارے میں ہے. بالآخر اس نے ایک ایسے جہاں میں جانا ہے جہاں پہ اس کو تمام اعمال کی جواب دہی دینی پڑے گی. تو ان کے پیٹ کی بھوک کی تو ہم فکر کریں اور ضرور کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فکر کریں کہ کہیں جہنم کی آگ کا ایندھن تو نہیں ان کا پیٹ بن رہا، وہ اپنی جہنم کی آگ تو اپنے پیٹ میں نہیں ڈال رہے، اور جس کے جو خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری میری مثال اس طرح ہے کہ آگ کا الاؤ ہے جو تیار ہے، اور اس کے اندر تم اندھوں کی طرح جا رہے ہو، اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کے، تمہارے کرتے پکڑ پکڑ کے تمہیں وہاں سے نکال رہا ہوں باہر. تو یہ ہے معاملہ جو خدمت خلق کا عظیم تصور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملا. اور پھر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی میرا رشتہ دار ہے، اگر کوئی شخص کوئی میرا قریبی ہے، صلہ رحمی کا تقاضا اس وقت تک نہیں پورا ہوگا جب تک میں وہ یونیورسل خدمت خلق تو کروں مگر ساتھ ہی ساتھ اس کی آخرت کی بھی فکر کروں. اور جب تک وہ میں نہیں کروں گا تو پھر اصل خدمت خلق کا بھی تقاضا پورا نہیں ہو پائے گا. تو یہ بھی ایک بات ہم اس میں ایڈ کر لیں. جی یہاں پر ہماری رہنمائی آئے بر سے بھی ہوتی ہے جو بانی میں سمجھا، اس پر تھوڑی سی آپ. جی آئے بر میں بھی آئے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اب آئے بر میں بھی مدہ بہت بیان ہو گئی، یعنی جو یونیورسل لا ہے اس کو بھی اسلام نے مزید درجے دیے، مگر ساتھ ہی ساتھ ایک مزید لیول انکریز کیا، بلکہ اس کے درجہ بڑا کیا گیا کہ خدمت خلق میں ان کے علاوہ بھی ہے، وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اور پھر تیسرے درجے اقامت دین کا کام بھی خدمت خلق میں انشاءاللہ آئے گا. جی جزاک اللہ خیر. مطلب یا صاحب دعوت کی اس اصطلاح کو جس کا بھی آپ دونوں حضرات نے بہت ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے بیان فرمایا ہے، رفقا کیا غلطی کرتے ہیں، ہم سے کیا غلطی ہو جایا کرتی ہے؟ جی بنیادی طور پر ہمارا تصور یہ ہے کہ جی اگر ہم نے کسی حلقہ قرآنی میں شرکت کی، کسی اور ایسا پبلک پروگرام جس میں ہم ساتھیوں کو لے گئے، تو ہم نے کار دعوت جو ہے سر انجام دے دیا. اور یا یہ کسی خاص ایکٹیویٹی اور خاص موقع پر کرنے کا کام ہے، ویئر ایز اٹ از اے فل ٹائم جاب، 24 گھنٹے. یعنی گویا کہ ایک جو صحیح سچا مسلمان ہے، جو صحیح رفیق تنظیم ہے، اس کی شخصیت سے دعوت جو ہے وہ خود بخود پھوٹتی ہے. اور اس کے لیے فطری انداز کہ میں اپنے گھر سے اس کام کا آغاز، اور سب سے پہلے میرے مخاطب ان لوگوں کے ساتھ، اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے یہ 24 گھنٹے کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے، چاہے میں سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، میں گھر میں ہوں یا آفس میں ہوں، جہاں جہاں مجھے اپرچونٹی اویلیبل ہے، میں وہاں پر اس کو اپنی ذات سے ایک ایسی مثال، ایک اچھا ایسا طرز گفتگو جس میں لوگ میرے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں خوشی محسوس کریں. ایک ہمارا یہ بھی ہے کہ جو دین کے کام میں لگ جائے وہ بڑا خشک ہوتا ہے، وہ جو ہے اس سے لوگ جو ہے، یعنی ہمیں اپنے اندر وہ ساری اٹریکشنز جو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انداز تو ان کا ہے، جو چاہے لاکھ میں ایک، کروڑ میں ایک، لیکن ہمیں پیروی تو نہیں کی کرنی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ ان کے ساتھ لوگ انٹریکٹ کرنا، ان سے قریب ہونا پسند کرتے تھے. تو یہ چیز اگر ہم اپنے اندر کمیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارا چونکہ تعلق مع اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس معراج پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مع اللہ کلائمیکس پہ تھا، ہمارا وہ اٹ سیلف ویک ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم فطری انداز سے لوگوں کو اس دعوت کی طرف متوجہ نہیں کر پاتے، اس کو اس طرح سے پیش نہیں کر پاتے. ہمارے اپنے اندر جھجک اور ہیزیٹیشن اس درجے رہتی ہے کہ ہم اس کو اپنا فرض سمجھنے کی حد تک بھی شاید اس درجے میں فرض نہیں سمجھتے جس طرح سے ہم اپنی ملازمت کو فرض سمجھتے ہیں. اس کے لیے تو ہمیں کوئی رکاوٹ اور جھجک نہیں بنتی، لیکن اس کو جو ہے اپنا اس درجے اس فرضیت کا احساس بھی ہمارے اندر ایک کمی کی بنیادی وجہ. شہر صاحب آپ اس موضوع میں مزید کچھ اظہار خیال پسند فرمائیں. جی جس طرح سر نے بات کی کہ اصل جب بھی ہم رفقا سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں، بھئی دعوت کے لیے ٹائم نہیں ہے، ہمیں وقت نہیں ملتا، مصروفیت بہت زیادہ ہے.
مسئلہ یہ ہے کہ انفرادی دعوت اور اجتماعی دعوت کو ہم سمجھ نہیں پائے، اس کو ہم گٹ مٹ کر دیتے ہیں. ہم اجتماعی دعوت کو ہی دعوت کہتے ہیں، جیسے سر نے بتایا کہ کوئی پروگرام میں شامل ہونا، اس کو ہم دعوت کہتے ہیں. کوئی دعوتی اجتماع میں شامل ہونا، اسی کو ہم دعوت کہتے ہیں. مگر اصل میں یہ نیچرل پروسیس ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سافٹ ویئر میں یہ شے ڈال دی ہے کہ جس شے کو ہم پسند کرتے ہیں ہم لازماً اس کی دعوت دیتے ہیں. نیا موبائل لے لیں تو اس کی دعوت دیتے ہم پائے جائیں گے. ہم نیا کاروبار شروع کر لیں ہم اس کی دعوت دیتے پائے جائیں گے. ہم کو اچھی دکان سے آئس کریم کھا لیں ہم اس کی دعوت دیتے پائے جائیں گے. مگر وہ ہمیں کوئی انسینٹیو نہیں دے رہے، مگر پھر بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو اصل ہے کہ ایک مزاج پیدا کیا جائے دعوتی، اور دعوتی مزاج جب پیدا ہو جائے گا، تعلق با اللہ ہمارا مضبوط ہوگا، انشاءاللہ خود بخود دعوت جو ہے ہمارے سے نکلے گی. جی ماشاءاللہ، یعنی کہ آپ نے جو وہی مثالیں دی جو ہمیں سیرت سے بھی ملتی ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری ایمان لائے ہیں اور ان کو پھر کہا گیا کہ آپ اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ، دعوت دو. جنات ایمان لائے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم واپس جائیں گے اور اپنی قوم کو دعوت دیں گے. تو یہی مزاج ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے. ماشاءاللہ آپ نے رفقہ کی بہت اچھی رہنمائی فرمائی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. جی محترم جا صاحب، تنظیم اسلامی کی دعوت کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک دعوت ایمان ہے، دوسرا دعوت دین ہے، اور تیسرا دعوت تنظیم ہے. دعوت ایمان سے کیا مراد ہے؟ جی، دعوت ایمان سے مراد بنیادی طور پہ آپ دیکھیے ہمارا جو دعوت کا پروسیس ہے، جو کہ آغاز میں بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ فطری انداز ہے، اور وہ ہے کہ جناب ہماری دعوت جس کو کہتے ہیں نا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو اسی طریقے سے ہماری دعوت کا آغاز جو ہے وہ اپنے قریب ترین اعزاء سے، اور یہ اس قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق ہے. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریب ترین اعزاء کو خبردار کیجیے. اور انفارچونیٹلی یہ پہلا پوائنٹ ہی ہمارے ہاں اومٹ ہو جاتا ہے. ہم یہ سوغات باہر تو سب بانٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہمارے اولین مخاطب ہیں ہم ان کو اومٹ کرتے ہیں. اور الاقرب و فالاقرب کا جو اصول ہے، اس کے تحت ہمارا گھر، پڑوسی، رشتہ دار، اور اسی طریقے سے ہمارے کولیگز کاروبار میں یا ملازمت میں، یہ ہماری اصل خیر خواہی کے سب سے پہلے حقدار ہیں. اس کے بعد پھر ہمارا اسرہ ہے، جس کو ہم یعنی جس کا لٹرل میننگ فیملی. تو فیملی ایک تو وہ ہے جو گھر کے اندر کی تھی، یہ فیملی ہے جو تنظیمی فیملی ہے. اب اس کی سطح پر جو ہے ہمارے حلقہ جات قرآنی کا قیام ہوتا ہے. اس میں جو ہے ہم نے اپنے جو بھی زیر دعوت افراد ہیں ان کو، تاکہ ان کے سامنے قرآن مجید کی دعوت جو ہے وہ مربوط طریقے سے آئے، اس کے لیے ان پر محنت کر کے ان کو ایسا حلقہ ہائے قرآنی میں صرف دعوت نہیں بلکہ کوشش کر کے ان کو اپنے ساتھ لا کے، اور پھر واپسی پہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے اگر ہم یہ کام کریں تو انشاءاللہ اس میں جو ہے. اور پھر تیسری چیز یہ بھی اس میں ہے کہ جو زیر دعوت افراد ہیں، ہمارا چونکہ ایک باقاعدہ لٹریچر، ایک اس کے لیے دعوتی نصاب ہے، اس کو بھی ایک ہی دفعہ میں سارا کا سارا اس کے لوڈ نہیں کر دینا، بلکہ کوئی ایک کتاب اس کو مہیا کی، اس پہ اس نے پڑھ لیا، اس کے ساتھ ایک تبادلہ خیال جس میں یہ پتہ چلے کہ کس درجے میں اس نے اس کو کمپریہنڈ کیا یا نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے اس کو مسلسل اس کی موٹیویشن. اور اس ساری جو ہے اس پروسیس کا مقصد کیا ہے کہ ایمانی سطح جو ہے شخصی قرآن کے ذریعے سے اور مطالعہ لٹریچر کے ذریعے سے اور ان محافل کے ذریعے سے ایمان کی آبیاری زیادہ سے زیادہ ہو سکے. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب، آپ اس میں آگے بتائیے کہ دعوت دین اور دعوت تنظیم میں کیا فرق ہے؟ جی سر، جس طرح اجاز صاحب نے بھی ہمارے سامنے بات رکھی حلقہ قرآنی کے انعقاد کے حوالے سے، اس کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ بنیادی موضوع ایمان کی بڑھوتری ہے. اچھا، اس کے بعد ہم انہیں کچھ لٹریچر بھی دیں گے جس سے ہم چاہیں گے مزید ان کا ایمان بڑھے. پھر اسیس کریں گے ہم کہ آیا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے اس اجتماع میں، وہاں پر کیا ان کا رسپانس ہے. اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے واقعی ہی یہ کچھ لٹریچر بھی پڑھ چکے ہیں، ایمانی طور پہ بھی بڑھ رہے ہیں، اور اب وہ ان کے سامنے کوئی اور دینی تقاضا رکھا جا سکتا ہے، تو ہم ایک محفل کا انعقاد کریں گے جسے ہم کہتے ہیں فہم دین کی نشست. فہم دین کی نشست میں ہم جو موضوعات رکھیں گے، ایک موضوع ہے اسلام کا جامع تصور، یعنی اسلام کا وسیع کینوس ان کے سامنے رکھیں گے. پھر فرائض دینی کا جامع تصور، اس وسیع کینوس کے اندر ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں. پھر ایک سوال ہے کہ اچھا بھئی دین اسلام اگر آج آئے گا تو وہ غالب کیسے ہوگا؟ تو منہج انقلاب نبوی کے موضوع پر ہم ان کے سامنے اختصار سے بات رکھیں گے، آج انقلاب برپا کیسے ہوگا.
پھر انقلاب برپا ہونے کے لیے کوئی جماعت چاہیے، تو جماعت کے کیا خد و خال ہوں گے، اس کے حوالے سے ہم تفصیلی کچھ گفتگو رکھیں گے ان کے سامنے۔ اب اس نشست میں ہم کوئی تنظیم کا بات نہیں کریں گے، بلکہ دینی تقاضے ان کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اگر وہ مطمئن ہوتے ہیں، اچھا مطمئن ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ ہیں؟ ایک تو کچھ سوال وہ وہاں ہوں گے اور ان سوالوں کا جواب مدرس دیں گے، پھر جب وہ گھر جائیں گے تو جن کے وہ زیر دعوت احباب ہیں، پھر وہ انہیں دوبارہ اپروچ کریں گے اور پوچھیں گے کہ کیسا رہا یہ پروگرام، آپ کو کیسے لگے، ان تقاضوں کے حوالے سے اب آپ کے آگے کیا پلان ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ بالکل مطمئن ہے اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو اب اگلی نشست میں ہم ان کے سامنے تنظیم کی دعوت رکھیں گے۔ اگر مطمئن نہیں ہے، ہم حلقہ قرآنی کے ساتھ ان کو دوبارہ جوڑ دیں گے، اور اگر وہ پھر تنظیم کی دعوت دینے کے بعد پھر اگر وہ ہمیں مطمئن نظر آتے ہیں اور وہ ہمت کرتے ہیں آگے بڑھنے کی، تو پھر انہیں ہم ایز اے رفیق جو ہے ان کو ہم تنظیم میں شامل کریں گے۔ مگر اگر وہ مطمئن وہاں پر بھی نہیں، کچھ خاموش ہیں، کچھ پریشان ہیں، تو ہم پریشر نہیں ڈالیں گے، دوبارہ انہیں حلقہ قرآنی سے جوڑیں گے، جو سب سے اہم بات ہے کہ ایسی بات ان کو محسوس نہ ہو کہ نہ کر کے یہ مجھ سے کٹ گئے۔ ٹھیک، تو یہ ہمارا ہے پہلے دعوت ایمان کے بعد دعوت دین اور پھر دعوت تنظیم، تو یہ ہمارا جو ہے نظام دعوت ہے۔ اس سوال سے ایک سوال اور نکلتا آپ کے جواب سے کہ جی یہ بتائیے کہ وہ شخص جس کو ہم حلقہ قرآنی میں نہیں بلا رہے، کوئی ہمارا احباب ہے، کوئی میرا حبیب ہے، میرا پڑوسی ہے جس کو ہم نہیں آ رہا، وہ بھی ہمارا حبیب یا ہمارے زیر دعوت ہو سکتا ہے؟ جی بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا اور بہت اہم سوال ہے۔ اصل تو بات وہی ہے کہ انفرادی دعوت، اصل میرے ذمے تو انفرادی دعوت دینا ہے، اور حلقہ تو ظاہری بات ہے ہر جگہ نہیں کھلے۔ اب میرا اگر دفتر میرے حلقے سے 20 کلومیٹر دور ہے تو وہ شخص میرے حلقہ قرآنی میں تو نہیں آئے گا، مگر وہ میرا حبیب ضرور ہوگا، میرا زیر دعوت ضرور ہوگا، اور پھر انفرادی اس پہ میری محنت ہوگی جو میں اس کے ساتھ محنت کروں گا، اور یہ بھی ہمارے لیے ذمے اصل یہی نیچرل پروسیس ہے دعوت کا۔ اعجاز لطیف صاحب، آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ نظام دعوت کے حوالے سے رفقا میں کن پہلوؤں میں جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں؟ جی شیر افغان صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بنیادی کمی اور کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ اگر تو رفیق حلقہ قرآنی میں آ گیا تو وہ زیر دعوت ہے، اور اگر اس سے پہلے جو ہمارا معاملہ اس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا کہ جناب وہ ہمارا قرب ہمیں جیسے نے کہا دفتر میں ہے، اور دفتر فی نفسے ہی حلقہ قرآنی سے کافی دور ہے، تو ہم وی آر ناٹ لمیٹڈ ٹو حلقہ قرآنی۔ حلقہ قرآنی از اے مینس، اٹس ناٹ این اینڈ بائی اٹ سیلف۔ ہمارے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آج کی ٹیکنالوجی میں، آپ ان کو قرآن مجید کے وہی جو ہے چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے وہ بیان القرآن سے یا اس سے بھیج سکتے ہیں، وہی متعلقہ حصہ، کہ جو حلقہ قرآنی میں شریک نہیں ہو سکا اس کی کمی جو ہے اس درجے میں ہو، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کی اور اس کی اتنی انٹیمیسی ہو چکی ہے کہ وہ واقعی آپ کو اپنا ہمدرد سمجھتا ہے، تو تبھی آپ کی بات ارتباط دے گا، ورنہ آپ اس کو لوڈ کر دیں کتنی بھی کتابوں سے، کتنے کلپس سے، وہ ایسے ہی ان کو بھی جو ہے ویسٹ کرتا چلا جائے گا۔ تو اصل جو کمی اور کوتاہی ہے کہ وہ جو ہماری انفرادی دعوت کی ذمہ داری ہے، اس کی بجائے ہم یہ سمجھ گئے کہ بس ہم اس کو لے آئے کسی اجتماعی پروگرام میں تو ہمارا دعوت کا جو ہے وہ پورا ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہ ایک انڈر لائنگ اور فنڈامنٹل ویکنس ہے کہ ہمیں تو اس کے ساتھ اس کی خیر خواہی کے حوالے سے، اور اس میں بھی وہی بات جو پہلے آ چکی ہے کہ الاقرب و فالاقرب کی ترتیب اگر پیش نظر نہیں رکھتے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ فطری انداز سے وہ بات آگے نہیں بڑھتی ہے۔ تو گویا کہ دعوت ایمان پر فوکس کی بجائے چھوٹتے ہی دعوت تنظیم اور اپنی کامیابی یا ناکامی یہ سمجھتا کہ اگر بندہ تنظیم میں شامل ہو گیا ہے تو میری دعوت مؤثر ہے، اور اگر وہ شامل نہیں ہو سکا کسی وجہ سے، بھائی وہ اصل میری خیر خواہی اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ آتش جہنم سے بچنے والا بن جائے۔ مجھے اللہ نے یہ سمجھ دی کہ میرے لیے راستہ تنظیم کو اختیار کرنے کا ہے۔ آپ کی پوری کوشش کے بعد اگر وہ اپنی ذہنی افتاد یا اس کے مطابق کسی اور بھی اگر دینی کام میں لگ جاتا ہے تو اس دین کے پروسیس میں انٹر ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں تو آپ کا اجر محفوظ ہے، اور پھر کسی ایک پر ہم محدود تو نہیں ہیں۔ ہمارے لیے کتنے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں کہ وہ اگر جو ہے کسی وجہ سے ہمارے ساتھ نہیں بھی چل پا رہا تو وی کین اسٹارٹ آور ایفرٹ آن somebody else as well۔ یعنی آپ کے ذہن میں ہمیں اخروی نجات ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے دعوت کے اندر۔ جزاک اللہ خیر۔ شیر افغان صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس کوتاہی سے اور کیا نقصان ہو رہا ہے مزید؟ سر جس طرح سر نے بات کی کہ یہ بنیادی ہمارا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب ہم انفرادی دعوت نہیں دیتے
ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ جی حلقہ قرآنی میں احباب نہیں آتے. حلقہ قرآنی ہمارے کچھ ویران سے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انفرادی دعوت پہ ہمارا فوکس نہیں، ہمارے احباب موجود نہیں. اس وقت رفقا کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ جیسے حلقہ قرآنی قائم ہوگا اس میں ان کا فوکس کہ میں نے خود پہنچنا ہے. حالانکہ حلقہ قرآنی تو بنا تھا کہ آپ کے احباب کو وہاں لے کے آنا تھا. وہ جو آپ کے زیر دعوت ہیں احباب، ان کو ادھر لانا تھا، مگر آپ لالے آپ کے پڑ گئے کہ آپ خود ہی نہیں پہنچ پا رہے. تو وجہ یہ تھی کہ جب ہم اپنے نظام دعوت کو صحیح طرح اگر سمجھ لیں تو پھر یہ اگر الاقرب فالاقرب سے آغاز کریں گے تو پھر ہمارے زیر دعوت لوگ ہوں گے، اور تقاضا آئے گا کہ بھائی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کو بات ذرا آگے کی بھی بیان ہو، تو پھر ان کے لیے حلقہ قرآنی میں پہنچنا ہماری اپنی ضرورت بنے گی. مگر اگر احباب نہیں ہے تو پھر میرا اپنا ہی مسئلہ رہے گا اور رفقا کا ہی مسئلہ رہتا ہے کہ وہ خود حلقہ قرآنی میں نہیں پہنچ پاتے. حالانکہ یہ تو سوال ہی نہیں اٹھنا چاہیے تھا. رفقا تو موجود ہے، وہاں سوال تو احباب کا ہونا چاہیے تھا. مگر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں زیادہ ڈسکشن اب یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے رفقا کیوں نہیں حلقہ قرآنی میں آ رہے. تو اگر وہ نظام دعوت کو صحیح طرح سمجھیں گے تو انشاءاللہ وہ خود تو آئیں گے ہی آئیں گے، اصل وہاں اور احباب کو بھی ضرور ساتھ لے کر آئیں گے. اس کا جو آؤٹ کم ہو رہا ہے وہ یہ کہ فہم دین کے انعقاد میں ہمیں کمزوری پائی جاتی ہے، رفقا میں بھی اور مقامی نظم میں فہم دین نہیں ہو پا رہے. کیا یہ بھی اس کی وجہ ہے؟ سر اب آپ دیکھیں نا، یہ ایک پروسیس ہے. آپ نے حلقہ قرآنی میں احباب نہیں لائے، آپ نے لوگوں پر محنت نہیں کی. اچھا حلقہ قرآنی میں کون لوگ بیٹھے؟ ایک رینڈم میسج آپ نے 500 بندوں کو بھیج دیا، کسی کے دل میں خود ہی ایمان موجود تھا، وہ خود چل کے آ گیا. آپ نے ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں قائم کیا. تو اب تعلق جب قائم نہیں ہوا، اب اگر تعلق ہوتا اور ہم ان کو مانیٹر کرتے کہ ان کے ایمان میں بڑھوتری ہو رہی ہے، تو ایک نیچرل پروسیس تھا ہم اب تقاضا کریں کہ ان سے کوئی اگلی بات کی جائے. محسوس کرے گا دائی کہ ان سے کوئی مزید آگے بات کی جائے، اس کے لیے فہم دین میں اس کو لایا جائے. مگر اگر آپ کے زیر دعوت لوگ نہیں ہیں، آپ حلقہ قرآنی کے احباب پر محنت نہیں کر رہے، تو فہم دین کے لیے کوئی تیار ہے ہی نہیں. اور عام طور پر یہی معاملہ ہوتا ہے کہ فہم دین کا جب بھی تقاضا مقامی نظم رکھتا ہے تو پھر پکڑ دھکڑ ہوتی ہے لوگوں کی کہ ہاں بھائی ادھر سے پکڑ کے کچھ لوگ مدرس کے سامنے بٹھا دیے جائے، اور مدرس کو تھوڑی دیر میں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بیچارے صرف آج کھانے کی دعوت پہ آئے ہیں اور ان پر کوئی محنت نہیں ہوئی بھی، ان کا کوئی تعارف بھی شاید لوگوں کو اتنا حاصل نہیں ہے. یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر دفعہ ہی فہم دین میں بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، برکت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے اگر انفرادی دعوت پر فوکس کیا جائے گا تو انشاءاللہ فہم دین تک پہنچنا بھی ہمارا بہت آسان ہوگا اور نیچرل ہوگا. جی اعجاز صاحب، یہ بتائیے جو بات یہاں پر آئی کہ انفرادی دعوت پر ہمیں کام کرنا ہوگا، تو رفقا اس میدان میں بہتری کیسے رہے؟ کیا ٹپس ہیں جو آپ دیں گے رفقا کو؟ جی عرض یہ ہے کہ جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ سب سے پہلے جو ہمیں خود اپنا تعلق مع اللہ اس کو مضبوط کرنا ہوگا. یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اس لیے کہ اس میں اگر کمی اور کوتاہی ہے، اگر ہمارے انفرادی اعمال جو ہیں ان کے اندر ہی ابھی بہت کمی اور کوتاہی ہے، تو فطری طور پر ہمیں اندر حجاب ہوگا. اس لیے کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کہتے کیوں جس پر عمل نہیں کرتے. تو انسان کے اندر بھی یہ رکاوٹ آتی ہے کہ وہ آگے وہ بات کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں آتا کہ اپنے اعمال کے اندر وہ کمی اور کوتاہی ہے. تو اصل تو پہلی جو ہے ان کمی اور کوتاہیوں کو بھرپور طریقے سے دور کرنا ہے. دوسرا، کیا ہمارا انٹروڈکشن ہمارے حلقہ احباب میں، ہمارے عزیزوں اور رشتہ داروں میں ایک رفیق تنظیم کا ہے، یا صرف ایک اچھا نمازی ہے، ایک شاید اس سے بڑھ کر اچھا خطیب ہے؟ لیکن اگر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ دعوت جس چیز کی آپ پیش کر رہے ہیں، آپ کی اپنی کمٹمنٹ اس کے ساتھ کیا ہے، اور آپ کا انٹروڈکشن یا آپ کی جو ہے وہ کیسی ہے کہ سیکنڈ نیچر وہ بنی ہے کہ نہیں بنی ہے. ایک یہ جو ہے کمی اور کوتاہی کا پہلو ہے. پھر کچھ فکری اعتبار سے لوگ، بہرحال آج کی دنیا ایک ویکیوم کی دنیا نہیں ہے، بہت سارے سوالات لوگ اٹھاتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، تو اس کے اعتبار سے جو ہمیں فکری پختگی کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کمی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کہ ہم جو تنظیم نے ہمارے لیے اس کے لیے ارینجمنٹس کر رکھے ہیں، مختلف اوکیجنس پہ جو ڈفرینٹ کورسز جو ہے وہ ہو رہے ہیں، ہم ان تربیتی کورسز میں شرکت کے لیے وقت نہیں فارغ کرتے. کتنا عرصہ ہو گیا، آپ بتائیے کتنے ہمارے مبتدی ساتھی ہیں
جو صرف اپنا وہ ایک جو انہوں نے اپنا ایک انیشل کورس کرنا ہے وہ اس کے لیے ہی وہ ٹائم نہیں نکال پاتے، اور ڈفرینٹ دوسروں میں بھی مطلب اس میں عمومی طور پر کمی ہے. اب جو انسان کے فہم کے اندر، اس لیے کہ جتنا ہمارا تعلق مع اللہ بڑھنے کا مطلب اللہ کے قرآن اور احادیث مبارکہ، اس کے ذریعے سے ہماری جتنی فکری پختگی ہوگی اتنے مؤثر طریقے سے ہم دعوت کے نتیجے میں اٹھنے والے سوالات اور اشکالات کا بھی جواب دے سکیں گے. اس میں ہماری ویکنیس بھی ہمارے اس کام میں آڑ جاتی ہے. شیرغ صاحب، آپ اس حوالے سے کوئی مزید رہنمائی؟ اب یہ پوائنٹ جو ہے بڑا اہم ہے کہ جو سر نے بھی بات کی تعلق مع اللہ. پہلا سوال تو ہر رفیق تنظیم کو اپنے سے کرنا چاہیے، اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ ہم تنظیم میں شامل کیوں ہیں؟ کیا ہماری زندگی کی یہی کڑن تھی کہ میں اس سے پہلے اسرے کے اجتماع میں نہیں جاتا تھا، میں حلقہ قرآنی میں شریک نہیں ہوتا تھا، اب تنظیم میں آ کے الحمدللہ ایک اسرے کے اجتماع میں ہفتے میں جاتا ہوں اور ایک حلقہ قرآنی میں بھی شریک ہو جاتا ہوں؟ کیا ہماری زندگی کی یہی کڑن تھی؟ ہم تو تنظیم میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے جد و جہد کریں، ایک پلیٹ فارم میں ہم شامل ہوئے. تو اب وہ کیسے ہوگی جب ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے؟ تو پھر دوسرا سوال ہے، میں اسرے کے اجتماع میں کیوں جاؤں؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو رفیق اپنے سے کرے کہ آیا کہ حاصل کیا ہے. اگر رفیق تنظیم دعوت کے میدان میں ہے تو وہ اپنے آپ کو محسوس کرے گا کہ اسرے کے اجتماع میں جا کر واقعی ہی اس کی تربیت ہو رہی ہے، وہاں ڈیمانڈ بھی کرے گا تربیت، اور وہاں لوگ بھی سیریس ہوں گے. مگر اگر دعوت کے میدان میں نہیں تو اسرے کا اجتماع صرف برکت کے لیے رہ جائے گا، اور پورے ہفتے میں کرنے کا کام صرف 1.5 گھنٹہ فارغ کرنا ہے. مگر اصلاً کام کیا تھا ہمارا؟ پورا ہفتہ دعوت دینا، اور اس میدان میں جو کمی کوتاہی ہیں ان کی تربیت اس 1.5 گھنٹے میں لینا. یہ تھا ہمارا اصل مقصد. مگر ہم وہ دعوت کے کام کو چھوڑ بیٹھے، اس لیے اسرے کے اجتماع میں بھی کچھ بوریت ہونی شروع ہو جاتی ہے. کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی مجھے کہ اگر میں اس ہفتے اسرے کے اجتماع میں اس ہفتے نہ جاؤں. تو یہ بات ہے، سب سے پہلے یہ سوالات دو ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں. اور دوسرا، اب اسرے کے اجتماع میں اگر ہم آئے ہیں تو ہم نے 2 پورشنز رکھے ہیں. انفرادی دعوت کا جائزہ، اور میں چونکہ بہت سے کورسز میں جانا ہوتا ہے اور ذمہ داران سے ملنا اور مذاکرے ہوتے ہیں اس حوالے سے، اور ایک رپورٹ بھی میں نے مرکزی اسرے کو دی ہے کہ 90 to 95% ہمارے اسرا جات میں انفرادی دعوت کا جائزہ سرے سے لیا ہی نہیں جا رہا. اب آپ خود اندازہ لگائیں، اگر یہ ہماری کیفیت ہے، ہم باقی جائزے لے رہے ہیں مگر انفرادی دعوت کا جائزہ ہی نہیں لیتے، تو رفقا کے سامنے وہ ٹارگٹس کہاں سے آئیں گے انفرادی دعوت کے؟ تو اس کو لازم کیا جائے اور اس میں انٹرسٹ لیا جائے. کیا ہوگا؟ رفقا سے آپ پوچھیں گے، وہ یہ کہیں گے ہمارے کوئی احباب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہفتے نہیں ہے، دوسرے ہفتے نہیں، تیسرے ہفتے نہیں، انشاءاللہ 2 مہینے بعد احباب آ جائیں گے. ان کے سامنے ٹارگٹس رکھیں، ان کے سامنے ان کے طریقے رکھیں. اور دوسرا، حلقہ قرآنی کا جائزہ وہ بھی سیریسلی نہیں لیا جاتا. نقبا جو ہے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ حلقہ قرآنی کا جائزہ کس طرح لیا جانا ہے، کون سے پہلو پہ بات ہونی ہے، کون سے نہیں، اور معنی خیز ہو. نہ کہ جنرل ایک برکت کے لیے پوچھ رہا ہے جی حلقہ قرآنی کیسی چل رہی ہے، ہر کوئی اپنی سٹوریاں سنائے گا. مگر یہ کہ با مقصد جائزے ہم لیں اپنے اسرے کے اجتماعات میں انشاءاللہ. اور پھر سب سے اہم بات جو سر نے بات کی، تربیتی کورسز میں شامل ہوں، علم کا حصول ہو، احادیث مبارکہ ہمیں یاد ہوں، قرآنی آیات ہمیں یاد ہوں. ہمیں اپنی دعوت یاد ہونی چاہیے. دعوت یاد ہوگی تو ضرور نکلے گی. اگر دعوت ہی نہیں یاد پھر تو ہم پھنسیں گے. اگر کہیں پہ بھی ہم جیسے وہ سہ ورقہ ہمیں دیا جاتا ہے کہ اس کو ہم پریکٹس کریں، مشق کریں اس کی، جی اس کی بالکل مشق ہمیں کہا جاتا ہے. اس مشق کو واقعی معنی خیز بنائیں، واقعی اس میں جو ہے ہم ایفرٹ کریں. انشاءاللہ جب یہ ہم کریں گے، یہ دعوت اپنی یاد کریں گے، یہ مزاج پیدا کریں گے اور یہ معنی خیز ان سب چیزوں کو کریں گے اور اپنا تنظیم میں آنے کا مقصد ڈھونڈ لیں گے، انشاءاللہ یہ تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. جی جزاک اللہ خیر. میں آپ دونوں حضرات کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج ہماری سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہم میں سے ہر فرد داعی ہے. یہ دعوت کا کام کسی مدرس کا نہیں ہے یا ذمہ داران کا نہیں ہے، ہر شخص نے یہ دعوت کا کام کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے دین کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.